اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے لوگوں، ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو. دنیا کے تمام انسان سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. بعد میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، بعد میں ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، الگ الگ قبیلوں میں تمہیں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا. اور یہ الگ الگ قبیلے ہم نے آپس میں فخر کرنے کے لیے نہیں بنائے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرا خاندان بڑا ہے، تمہارا خاندان چھوٹا ہے. ہم نے ان تمام انسانوں کو خاندانوں میں، قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. ایک دوسروں کی پہچان کرنے کے لیے تمہارے قبیلے ہم نے بنائے ہیں. کوئی عرب سے ہے، کوئی عجم سے ہے، کوئی شیخ ہے تو کوئی سید ہے. الگ الگ قبیلے تمہاری آپس کے پہچان کرنے کے لیے بنائے ہیں، اونچ اور نیچ کے لیے نہیں بنائے. کیونکہ ہمارے دربار میں اونچ نیچ کا معیار اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، جس کی زندگی پاکیزہ ہے، جو اپنی زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، تقوی کے مطابق گزارتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ قریب ہے. اللہ کے وہاں کوئی خاندان نہیں دیکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ، جنت کی تیاری اور قبر کی تیاری خود اپنے اعمال سے کرنا. قبر میں یہ کام نہیں آئے گا کہ تم محمد کی بیٹی ہو. پتا چلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہی انسان ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. ان اللہ علیم خبیر. پھر اللہ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے کہ تم میں سے کون تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. قرآن کریم کی آیت انسانوں کو ایک دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اس کا احساس دلاتی کہ اونچ نیچ کا نظام ختم کرو، لامساس کا دور ختم کرو، مالداری، غریبی، میانہ روی، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مصلحت کے مطابق. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا،
کسی کو مڈل کلاس میں رکھا، یہ اللہ کی اپنی مصلحت کے مطابق ہے۔ جب ہمارے دربار میں آؤ گے موت کے بعد تو اللہ فرماتے ہیں یہاں نہ کوئی مالداری کام آئے گی، یہاں نہ کوئی شیخوخیت کام آئے گی، کوئی کیٹیگری کام آئے گی، ہمارے یہاں تو صرف تقویٰ دیکھا جائے گا کہ تم کیسی زندگی گزار کے آئے۔ تمام انسان برابر ہے اللہ کی نگاہ میں، یہی قرآن کریم کی آیت اسی بات کی تعلیم دیتی۔ اس آیت میں انسان کو خود اپنی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلائی، اور یہی آیت آہستہ آہستہ انسان کو اس کا فریڈم یاد دلاتی ہے، اس کی آزادی کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا، کوئی کسی کا غلام نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں۔ یہی آیت آپ کو فریڈم کی طرف بھی بلاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ آزادی آپ کا اپنا حق ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی ایک پنجرے کے اندر قید کر کے رکھتے ہیں تو وہ پھڑپھڑاتا ہے، وہ ایک پرندہ جس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے لیکن وہ بھی آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ قید ہونا نہیں چاہتا۔ پھر آپ کسی انسان کو غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کا بنایا ہوا نظام تو یہی تھا کہ ہر انسان آزاد ہے۔ بعد میں کچھ قبیلے ایسے آتے گئے کہ جنہوں نے انسانوں کو بیچنا شروع کر دیا، انسانوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو غلام اور باندیا بنانا شروع کر دیا۔ زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جو آپس کے راجاؤں بادشاہوں کی جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں یہ نظام چل پڑا، جو بھی قیدی بنا کر لایا جائے، چاہے وہ اپنے گھر کا کتنا ہی بڑا مالدار ہو، قیدی بن کے آیا تو وہ ہمارا غلام بن گیا۔ یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نبی کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی اس لیے آئے ہیں تمہارے اوپر جو غلامی کا بوجھ ہے، تمہارے گردنوں کے اندر جو غلامی کے توق ڈالے ہوئے ہیں، یہ نبی ان غلامی کے بوجھ سے تمہیں نکالیں گے، تمہارے اندر سے یہ توق نکال کر پھینکیں گے اور تمہیں آزاد کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا، ضرب اللہ عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ قرآن کریم کی آیت، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ مثال دیتے ہیں ایک ایسے بندے کی کہ جو غلام ہے، کسی کے پاس وہ غلام ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے جو آزاد ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے مال میں سے پوشیدہ الگ الگ لوگوں کے سامنے خرچ بھی کرتا ہے، اور ایک غلام ہے جس کی پوری زندگی اپنے آقا کے پاس بندھی ہوئی ہے، وہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کا مالک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دو الگ الگ لوگ ہیں، اور تم بتاؤ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک آدمی جب چاہتا ہے روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، آزادی کے ساتھ گھومتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو کسی کا غلام بنا ہے، لقمہ بھی کھاتا ہے تو اجازت سے کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے تو کسی کی اجازت سے پیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم غلام نہیں ہو کہو الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں آزادی عنایت فرمائی۔ اسلام مذہب جن بنیادی عقائد، جن بنیادی تعلیمات کو لے کر آیا، اس میں سے ایک بڑی تعلیم یہ تھی کہ یہ اسلام لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کرا کر ایک آزاد زندگی، ایک فریڈم دینے کے لیے دنیا کے اندر اسلام آیا ہے۔ آج کل دنیا فریڈم کی بات کرتی ہے اور آزادی کی بات کرتی ہے، انہیں بتائیے آزادی کا تصور، آزادی کا کانسیپٹ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی نے دیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ کے جو کفارے ہیں، مثلا آپ نے چوری کر دی، چوری کا کفارہ، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی،
آپ کو احساس ہوا آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر دیا، یہ غلط مسئلہ ہے، اور اگر آپ کو افسوس ہوا اور اس زہار سے آپ کو نکلنا ہے، جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اور اس گناہ کا کفارہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کفاروں میں اسلام نے آپشن دیے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات لے لو، آپ نے قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی، اور اب آپ کو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو اسلام میں آپشن ہے، آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ آپ 2 وقت میں، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا سکو یا کپڑا پہنا سکو، تو کوئی بات نہیں، 10 دن کے روزے رکھ لو۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس غلام ہے تو غلام کو آزاد کرو۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اسلام میں جتنی سزائیں ہیں، کوئی گناہ اگر ہو گیا اور اس کے کفارہ ادا کرنا ہے، اس کی سزا اگر آپ کو بھگتنی ہے، تو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپشن دیے ہیں، اور ان آپشنوں میں سب سے اوپر والا آپشن یہی ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو۔ سب سے اوپر آپشن یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ کوئی کسی کا غلام ہے تو آزاد کراؤ، کوئی کسی کی باندی ہے تو اس کو آزاد کراؤ، بلکہ جگہ جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرانے، باندیوں کو آزاد کرانے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ پہلی اسلام کی جو جنگ ہوئی، جنگ احد، اس میں کثیر تعداد میں مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے پاس قید تھے۔ اللہ کے رسول نے سب صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ دنیا کے بادشاہ تو ان کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان سے کام کرواتے۔ آج کل دیکھیے قیدیوں سے کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف قید خانوں کا آپ معائنہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی بڑی بڑی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ کیا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے اپنے اپنی مینٹالٹی اور اپنی سوچ کے حساب سے جوابات دیے، مشورہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں سب کو کہا کہ جس کے پاس تھوڑا کچھ روپیہ پیسہ ہو تو وہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا دے۔ لیکن زیادہ تر قیدی بنا کر لائے گئے تھے، زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے تو مدینہ والوں کو کچھ پڑھا لے، کچھ تعلیم دے دے، کچھ ایجوکیشن دے دے، اس کے بدلے میں وہ آزاد۔ جگہ جگہ پر آپ اسلام کی سزاؤں کا یا اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہر جگہ پر اللہ کے رسول نے غلاموں کو آزاد کرانا، باندیوں کو آزاد کرانے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ پتا چلا اسلام ہی کا یہ کانسیپٹ ہے، اسلام ہی اسی بات کی تعلیم دینا چاہتا ہے کہ فریڈم، آزادی ایک انسان کا اپنا ذاتی حق ہے۔ کوئی دنیا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، یا کسی کی سوچ کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ انسانیت کے گنہگار ہیں، آپ انسانیت کے گنہگار سمجھے جائیں گے۔ اسلام نے آزادی کا حق دیا ہے اس کو۔ چنانچہ میں یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارا ملک 1947 میں 15 اگست کو آزاد ہوا تھا، اسی دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن اس کی تاریخ اور مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس ملک کی سرزمین پر آزادی کا کانسیپٹ بھی انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے دیا ہے تو مسلمانوں نے دیا ہے۔ ان دھوتی لالوں کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آزادی ہوا کیا چیز ہوتی ہے، وہ چیز کا بھی ان کو اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان سب سے پہلی قوم تھی۔ ملک آزاد ہوا 1947 میں، اور آپ بکس اٹھا کر پڑھیں گے، ہسٹری اور جغرافیہ کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آزادی نو چلوڑ کے نام سے آزادی کی جو پیشکش ہوئی، زیادہ تر کتابوں میں آپ کو 1857 سے بتایا جائے گا، 1857 سے۔ لیکن یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ کو ایک طرح کی مسلمانوں کی تاریخ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے
میں آپ کو تھوڑا سا مختصر وقت کے اندر اس کو بتانا چاہوں. اس ملک میں مغلیہ سلطنت، گوری سلطنت اور بہت ساری سلطنتیں اس ملک کے اندر آئی. محمود غزنوی بھی آئے. بہت ساری سلطنتیں اس ملک کے اندر تقریباً 1150 سال مسلمانوں نے بڑی آن بان اور شان کے ساتھ اس ملک کے اندر حکومت کی. چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی. گجرات میں سلطان محمود بیگڑا کی جو حکومت رہی ہے 52 سال تک حکومت رہی ہے، اور 52 سال کی حکومت میں صرف 2 قتل ہوئے. 52 سال کی حکومت پورے گجرات کی سلطان محمود بیگڑا کی حکومت 2 قتل ہوئے ہیں. وہ بھی ایک مرتبہ شام کو وہ ندی کے کنارے، سابرمتی ندی کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے. انہوں نے ایک لکڑی کا باکس جاتا ہوا دیکھا. کچھ لوگوں کو کہا کہ وہ باکس نکال کر لاؤ. پتا چلا اس میں کسی کی لاش ہے. آپ کو چین نہیں آیا. میری سلطنت کے اندر کوئی کسی کو اس طریقے سے مار کر کیسے پھینک سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو انسانی جان کی کوئی قدر قیمت معلوم نہیں؟ چنانچہ لوگوں کو کہا کہ معلوم کرو اس طرح کے باکس کہاں بنائے جاتے ہیں. پتا لگایا کہ فلاں جگہ پر باکس بناتے ہیں. باکس بنانے والے بڑے کارپینٹر کو پکڑ کے لایا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ باکس تجھ سے کس نے خریدا تھا؟ اس آدمی کو پکڑا گیا. اس آدمی نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو مارا تھا. بدلے میں سلطان نے اس کو قتل کروایا. پوری 52 سال کی حکومت میں صرف 2 قتل ہوئے میرے بھائی. ایسی زبردست حکومت سلطان محمود بیگڑا نے گجرات کے اندر کی. 1150 سال تک مسلمانوں کی حکومت اس ملک کے اندر رہی تھی. کچھ بادشاہ کی ظلم کو اگر نکال دیا جائے تو 1150 سال کی حکومت عدل اور انصاف کی حکومت رہی. چاہے آپ اوپر سے لے کر چلو ہمایوں کی سلطنت کو لے کر چلو، پھر اس کے بعد جہانگیر، شاہجہاں، اکبر بادشاہ، اورنگزیب، جتنی بھی حکومتوں کو آپ لے کر چلیں گے تمام سلطنتیں عدل اور انصاف کی حکومتیں تھی. گرچہ آپ کو چوپڑیوں میں غلط پڑھائے جاتے ہو، غلط پارٹس پڑھائے جاتے ہو، یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صحیح تاریخ کو سننا، سمجھنا یا پڑھنا نہیں چاہتے. 1150 سال تک. 1601 میں پہلی مرتبہ واسکو ڈی گاما نام کا آدمی پورٹوگل کا رہنے والا تھا، جن کو پرتگال کہتے ہیں. پورٹوگل کے کچھ لوگ پہلا جہاز لے کر ہندوستان میں آئے تھے، اور وہ بھی اپنے کاروبار کے لیے آئے تھے 1601 میں. لیکن کاروبار کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان تو بزنس ہب ہے. ہندوستان کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے بزنس ملک کے کیے جا سکتے ہیں. گرم مسالے کا اتنا زبردست کاروبار ہندوستان کے اندر ہوتا تھا جو اس زمانے میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا تھا. گرم مسالے کا کاروبار اور کالیکٹ وغیرہ اس کے مرکز سمجھے جاتے تھے. ساؤتھ انڈیا خاص طور پر اس کا مرکز سمجھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد 1701 میں جہانگیر نے پہلی مرتبہ سورت میں اجازت دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا بزنس ہب ڈالنے، بزنس ہب بنانے. یہ جہانگیر کی غلطی کہو، بھول کہو یا جو کچھ کہو. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس ملک کے اندر اپنا پیر مضبوط کرتی گئی، اور جب اس کا بزنس پھیلتا گیا تو اسی گجرات کے اندر احمد آباد، سورت وغیرہ سے ہوتے ہوئے کلکتہ، ممبئی، ملک کے مختلف علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. جب بزنس پھیلا تو انہوں نے یہاں کی سلطنتوں کو کہا کہ ہمیں اپنی فوج بنانی ہے تاکہ فوج ہمارے بزنس کی حفاظت کرے. لیکن اندرونی اعتبار سے اسی فوج کے ذریعے وہ اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ پہلی مرتبہ مسلمان بادشاہوں کو اس کا احساس جو ہوا تھا وہ 1757 میں ہوا تھا، 1857 میں نہیں. تاریخ کی کتابوں میں 1857 بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کے 100 سال کہاں جائیں گے. اس سے پہلے کے 100 سال کی تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلی مرتبہ 1757 میں سراج الدولہ کو اس بات کا احساس ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے کلکتہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ نکلو یہاں سے، کیونکہ تم لوگ اندرونی اعتبار سے ہمارے ملک کی فضا کو خراب کر رہے ہیں.
سراج الدولہ کی حکومت کہاں جائے گی؟ اس کے بعد 1767 میں مجنون شاہ، 1780 میں حیدر علی، اور 1791 میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان، اور اس کے بعد 1791 میں مولوی شریعت اللہ، اور 1831 کے اندر سید احمد شہید۔ یہ 100 سال کے اندر یہ ایسی زبردست چڑھوڑیں تھی میرے بھائیوں جو انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تھی، ورنہ انگریز چاہتا ہے تو 1757 کے اندر اس ملک پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ یہ 100 سال تک اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے بچا کر رکھا تھا، یہ انہی بڑے بڑے ہمارے اکابرین نے بچا کر رکھا۔ اور جب 1857 کے اندر انگریز ہر طرف اپنی طاقت کو مضبوط کر چکا، اور ہماری بھی غلطی آتی کہ ہماری سلطنت اور ہمارے بادشاہ صرف عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے ہو گئے تھے، انگریز ان کو ٹیکس پہنچا دیا کرتے تھے، یہ اپنی سلطنتوں کے اندر شراب اور کباب اور لڑکیوں کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا پاگل بنا دیا تھا کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے یہ ان کو پتا نہیں۔ یہ ہماری بادشاہوں کی غلطیاں تھی، لیکن علماء ہر وقت بیدار ہوتے میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب تک تاریخ کے اندر، یہ تاریخ کا جملہ ہے، یہ بہت بڑا سینٹینس ہے میرے بھائیوں، جب تک آپ اپنے آپ کو بیدار علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تاریخ آپ کو کبھی مٹا نہیں سکتی۔ جس دن آپ کا تعلق اس طرح کے بیدار مغز علماء سے جڑا یا ختم ہو گیا یا کاٹ دیا گیا تو آپ کی بھی شبیہ اور آپ کی حالت بھی ایسی ہوگی جو رشیا کے اندر ہوئی ہے، اور پورا کا پورا رشیا کی سلطنت کو توڑ دیا گیا تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیدار مغز علماء نے اس وقت بیداری سے کام لیا، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ انگریز جیسی مضبوط حکومت کے سامنے جہاد کے فتوے کو دیا جائے۔ جہاد کا فتویٰ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ انگریز اس کو بھی مارتا، پورے خاندان کو ختم کر دیتا اور ان کے پورے کاروبار کو اپنے انڈر کے اندر لے لیتا۔ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا تھا سب سے پہلے اس کے اندر اس انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کی ہمت اگر کسی نے کی تو شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ایک زمانے میں دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، بند کر دی حدیث پڑھانا اور لوگوں کو پڑھانا۔ ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ میرے ملک جو سونے کی چڑیا ہے، یہ لوگ اندرونی اعتبار سے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بند کر دیا پردہ پڑھانا اور آ گئے میدان میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ لے کر۔ یہ پہلا مرد مجاہد تھا جس کا 1857 میں انگریز کے خلاف آزادی جہاد کا فتویٰ دیا، کیونکہ آزادی کی فیلنگ، آزادی کا احساس سب سے زیادہ اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تھا۔ کیوں؟ انگریزوں نے سلطنت ہمارے ہاتھ سے چھینی تھی، کسی اور سے نہیں چھینی تھی، اس لیے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس کا احساس تھا، اور مسلمان ہی سب سے زیادہ میدان میں اس سے آگے تھے۔ دوسری قومیں 50-55 سال کے بعد پھر اس میدان کے اندر آئی۔ 1920 میں پہلی مرتبہ، 1920 میں پہلی مرتبہ جب مہاتما گاندھی چھوٹ کر قید سے واپس آئے، اور اس سے پہلے وہ آ گئے تھے، لیکن مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر ممبئی کے دریا پر گیٹ آف انڈیا پر جب آپ پہنچے تو جو لوگ آپ کا ویلکم کرنے کے لیے ممبئی گئے تھے اس میں سے مہاتما گاندھی بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکا بڑا قابل بچہ ہے، یہ بیرسٹر ہے اور یہ انگلینڈ اور افریقہ کے اندر پڑھائی کر کے آیا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی ممبئی کے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر سب کی موجودگی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا۔ مہاتما گاندھی کا لقب کسی اور نے نہیں دیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو لقب دیا تھا۔ اور حکیم اجمل خان کے گھر پر بیٹھ کر سب سے پہلے میٹنگ ہوئی، فنڈ جمع کیا گیا، اور اسی فنڈ کے ذریعے پورے ہندوستان کا دورہ مہاتما گاندھی کو مسلمانوں کے پیسوں سے کرایا گیا تھا، کسی اور کے پیسوں سے نہیں کرایا گیا، تاکہ آپ بیرسٹر ہو، پڑھے لکھے ہو، آپ پورے ملک کا دورہ کرو، معلوم کرو کہ انگریز کی جڑیں کہاں مضبوط ہو چکی ہے اور کس طریقے سے ہم ان کو دبا سکتے ہیں اور ہم ان کو اس ملک کے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ بس یہ 1920 کے بعد یہ دوسری قومیں آزادی کی چڑھوڑ میں شامل ہوئی ہے، جب روٹی پک کر تیار ہوئی ہے تب کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس ملک کو آزادی کا نعرہ
دینا اور ملک کے ایک ایک نوجوان بچوں اور عورتوں کے اندر آزادی کا خیال پیدا کرنا، یہ مسلمان میرے اور آپ کے باپ داداؤں کی قربانیاں تھیں۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آئندہ آنے والی بکس میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز پڑھنے کو نہیں ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو 10-15 سال کے بعد آپ کے بچوں کو یہ پتا بھی نہ ہو کہ آزادی ہوتی کیا ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا تھا 1947 کے اندر، تو اس کے پیچھے کن کن لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ بیٹھ کر کے، بیٹا آج گئے تھے اسکول میں بڑے بٹھن کے تیار ہو گئے، چاکلیٹ اور کیک کھا کے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ آزادی کیسے ملی تھی ہمارے ملک کو، یہ باتیں ان کو بتاؤ۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہماری کیا کیا قربانیاں ہیں۔ اسی لیے آزادی سب سے پہلا ہمارا حق ہے میرے بھائیوں، اس بات کو جانو۔ آزادی کا کانسیپٹ بھی اس ملک کے لوگوں کو سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا تھا۔ مسلمان کبھی کسی کی غلامی برداشت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے خون میں یہ بات نہیں ہے، اس کے دھرم کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس کی تعلیم کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ اور جب غلامی کے اندر وہ آ جائے گا تو وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے اسے اپنی جان دینی پڑے، لیکن وہ اپنے آپ کو آزاد کرائے گا۔ اور انگریزوں کو اس بات کا احساس تھا، انہوں نے سب سے پہلے 1853 کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ داڑھی والے اور یہ جبہ پہننے والے اور یہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر جانے والے لوگ ہیں، یہی ہمارے خلاف آزادی کا فتویٰ دیتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا عمل کیا جائے۔ چنانچہ میرے بھائیوں 3 سال کا یہ عرصہ، 1853 سے لے کر 1856 تک کا یہ عرصہ، 2 لاکھ مسلمانوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، جس میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ 51,500 علماء کرام تھے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، خیبر افغانستان کی سرحد پر پاکستان کا آخری علاقہ ہے، جہاں کا آپ کا کرکٹر شاہد آفریدی ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں دہلی کی جامع مسجد سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جن درختوں کے اوپر علماء کو لٹکایا رہا گیا۔ 51,500 علماء اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے۔ قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے ان لوگوں نے جلائے تھے۔ ایڈورڈ تھامسن کا خود کا بیان ہے، اس زمانے میں وہ ہندوستان کا وائسرائے تھا انگلینڈ سے آیا ہوا، اس نے خود یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، ہم سیٹسفائیڈ تھے اس بات کے اوپر کہ ہم نے قرآن کے نسخے جلا لیے ہیں، اب مسلمان کہاں سے جہاد کا فتویٰ دیں گے۔ اس کی بیوی کا خود کا بیان ہے کہ شام کو میں اپنے شوہر کے ساتھ جب ٹہلنے کے لیے نکلی تو میں نے گھر کے اندر سے کچھ سننے کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک 10 سال 9 سال کا معصوم سا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایڈورڈ تھامسن کی وائف کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تو قرآن ہے نہیں۔ بچے نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے۔ تھامسن کی وائف اپنے ہسبینڈ کو جا کر کہتی ہے تم تو 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا کر بڑے خوش ہو رہے ہو، اور یہ 10 سال کا معصوم سے بچے کے ذہن میں اور اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کو تم کہاں سے جلاؤ؟ انہوں نے اپنا تمام طریقہ اپنا لیا تھا ملک کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، لیکن آج دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آن اور بان شان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک یہ مسلمان اپنی زندگی آزادی کی اہمیت کو سمجھے گا اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے اندر گزارے گا، تب تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ اپنی سربلندی کے ساتھ جیے گا۔ اللہ ہی کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپ کو گھبرانے کی یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کے شرارے موجود ہیں۔ لہذا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آزادی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے ترقی کے ساتھ اس ملک کے اندر باقی رکھتے ہیں۔ ہماری بھی کچھ ذمہ داری، ہمارے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ آزادی کا احساس
तमाम पिछली कौमों को जाकर समझाए कि भाई मुल्क फ्रीडम का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जमहूरियत किस चीज का नाम है। मुल्क की आज़ादी के बाद इस मुल्क को डेमोक्रेसी घोषित किया गया है। डेमोक्रेसी आपको बहुत सारे हुकूक अता करती है, आप अपने हुकूक को समझो और उसके बाद फिर जिंदगी गुजारो। वरना मेरे भाइयों, सिर्फ रोने चिल्लाने और छातियां पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो अपने हुकूक को समझो। डेमोक्रेसी आपको क्या हक देती है, आज़ादी आपको क्या हक देती है, उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हर शुरूर और फितर से हिफाजत फरमाए। जो हमारे मुल्क के अमन और शांति को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो आपस के इत्तेहाद को मिटाने की और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ऐसे ही लोगों को तबाह व बर्बाद कर दे। मुल्क को अमन और शांति के साथ, तरक्की के साथ अल्लाह हमारे मुल्क की हर एतबार से हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या